جس کو تھرو اے نوٹیفیکیشن سمپل نوٹیفیکیشن ریموو نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ایسے کیا گیا تو پاکستان بھر کے وکلاء خیبر سے لے کے کراچی تک اور دالبندین سے لے کے واگے تک یہ اٹھیں گے اور اپنے چیف جسٹس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ چور صاحب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں ججز کی واضح تقسیم دکھائی دے رہی ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بڑی دکھ کی بات ہے، یہ جو سپریم کورٹ میں تقسیم ہے بڑی، مجھے تو اس میں بڑا دکھ آتا ہے، اور بڑا ایک اتنی اچھی انسٹیٹیوشن ہے، اور فی الوقت ہمیں اپنے ماحول میں دیکھنا چاہیے، اس کی بہت خامیاں ہیں، اس میں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں خامیاں بہت ہیں۔ میں کوئی ان کا وکیل نہیں ہوں کہ ان کو ڈیفینڈ کرتا، پھر خامیاں عدالتی نظام میں بھی ہیں، خامیاں ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے طریقے سے بھی ہیں، خامیاں ان میں ججوں کی براعت اور جو ان کو پریویلیجز اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی جاتی ہیں کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، پوچھ نہیں سکتا، تو بہت خامیاں ہیں۔ لیکن یہ ججز کا بھی میں آپ کو بتا دوں، اور یہ نون لیگ کو اس پہ واضح طور پہ کچھ خبر جانی پہنچنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر تو سپریم کورٹ کے اندر جھگڑا ہے، وہ سپریم کورٹ اس کو ریزالو کرے نہ کرے، وہ ججوں کا معاملہ ہے اگینسٹ دا چیف جسٹس ہے، اس میں بھی جائز مطالبات ہیں، لیکن وہ ججوں کا، اور جج بھی سوچتے ہیں یہ ہمارا اپنا معاملہ۔ یہ جب باہر سے حملہ ہوتا ہے نا سپریم کورٹ، تب سب جج ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کو نون لیگ والوں کو اطلاع ہی نہیں کہ سب جج ایک ہو جاتے ہیں۔ اب جب اس معاملے پہ آج کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جج سوچتے ہیں کہ یہ اس وقت ایک چیز ثابت ہو گئی، ثابت کیا ہوا ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں تو 24 گھنٹے آپ کے ساس کی، آپ کے سسر کے، آپ کے دادا کے، آپ کے پڑدادا کے، پڑنانی کے، آپ کے بچوں کے، آپ کے پوتوں کے، پوتیوں کے، نواسیوں کے، آپ کے بھانجوں بھتیجوں کے، غرض یہ کہ کم از کم 50 آدمی کا دائرہ اس جج سے لنکڈ ہے جو جن کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں۔ یہ ساس کی جو ٹیپ ہے، یہ یوں ہی تو نہیں نکلا کہ ساس نے فون کیا آئی بی کو، میں یہ کہنے لگی ہوں اور آپ ٹیپنگ کرو، انہوں نے سارا دن رینڈم ٹیپنگ کی، 24 گھنٹے ہر جج سپریم کورٹ کی اپنی ٹیپس کے علاوہ 50 لوگ اس کے ساتھ کنیکٹڈ، وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو بیچ میں ساس صاحبہ نے کی ہے اپنی ایک سہیلی سے بات، ایک گھریلو سی بات ہو رہی ہے، کوئی اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے، اور وہ دو سہیلیاں جس طرح بیویاں بات کرتی ہیں اس طرح وہ بات کر رہی ہیں بے تکلفی سے۔ یہ کیا بات ہے کہ یہ سارے ہتھیار نون کے لیے بنتے ہیں، آڈیو ٹیپنگ ہوتی ہے، آڈیو آ گیا، نون والے شور بجا دیتے ہیں، نون والے پیش کرتے ہیں۔ یہ نون کا تو ایک پوری ٹریڈیشن ہے، اور مریم بی بی نے خود کہا کہ میرے پاس بہت سی اور ٹیپیں ہیں۔ سو آپ ذرا ہوشیار ہو کے ہوشیار ہو کے رہنا سارا، اور میرے سے کوئی نوٹی پلے کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ میرے پاس ٹیپ ہوگی اس کی، تو پتہ نہیں انہیں اس کی لائبریری میں کس کی ٹیپ ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے 20 ارب پہ کرپشن کا الزام لگایا ہے کہ جو پنجاب میں مفت آٹا فراہم کیا گیا، کم و بیش 20 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ تو گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے، یہ تو بہت ہی، اس میں تو کوئی نون لیگ بھی چیلنج نہیں کر سکتی، وہ سابق وزیر اعظم ہے، ان کو عام وزیر بھی نہیں، سابق وزیر اعظم ہے۔ اب کوئی سابق وزیر اعظم ہی آ کے اس کو کانٹراڈکٹ کرے، مسلم لیگ نواز نے، اور جو نون نے یہ کیا ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ جی ایک نوٹیفیکیشن کریں گے اور چیف جسٹس کو ہٹا دیں گے۔
ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے چیف جسٹس آف پاکستان. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگزیکٹو اتھارٹی ہیں, ہم انتظامیہ ہیں, اور ہم کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان ان دا ایئر 2008 ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے بحال ہوئے تھے, اس لیے ان کو ایک نوٹیفیکیشن, اس نوٹیفیکیشن کو ہم نے وڈرا کر لیا اور یہ معاملہ چیف جسٹس فارغ ہو جائیں گے. اب ان کو مجھے نہیں سمجھ آتی کس طرح سمجھائیں گے. یہ مسلم لیگ نواز کا لا منسٹر ہے, مسلم لیگ نواز کا انٹیریئر منسٹر ہے, مسلم لیگ نواز کا پرائم منسٹر ہے, اور یہ ایسی شوشے چھوڑتے ہیں. چیف جسٹس اور دیگر جج جو بحال ہوئے تھے, ان سب ججوں کو 3 اگست 2007 کو گرفتار کر لیا گیا تھا, ایمرجنسی لگا دی گئی تھی, اور ان سب ججوں کو ہاؤس اریسٹ کر دیا. یہ پھر بحال ہوئے, ہاؤس اریسٹ سے پہلے آزاد ہوئے, پھر بحال ہوئے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ بحال ہوئے جب انہوں نے کام دوبارہ شروع کیا. یہ بالکل غلط فہمی ہے. ہرگز اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے عمر عطیہ بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری اور دوبارہ تقرری عمل میں نہیں آئی. سپریم کورٹ ان کی جو ری انسٹیٹمنٹ ہے, پہلے ان کی جو ریموول تھا, ان کا ریموول فرام آفس 3 نومبر 2007 کو, وہ اور پھر ان کا جو ری انسٹیٹمنٹ ہے, یہ ویلیڈیٹ ہوئے ہیں. ان کو آئینی اور قانونی قرار دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور کہاں کیا وہ اس مقدمے کا عنوان ہے دا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن SHCBA, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ورسز دا فیڈرل گورنمنٹ. اس کا فیصلہ 31 جولائی 2009 کو آیا. 31 جولائی 2009 سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ورسز دا فیڈریشن ایک ڈیٹیل ججمنٹ ہے, اور اس ججمنٹ اس بینچ پہ 11 کوئی نہیں ہوتا.